مرنے کا شرف حاصل ہوگا تو ایک کام کرنا پڑے گا، جیسے انہی نے ذمہ داری پر عمل کیا ہے ویسے تمہیں بھی عمل کرنا پڑے گا۔ تم عمل کرتے چلے جاؤ، درجات میں ملتے چلے جاؤ گے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آج ہم اور آپ شہدائے کربلا پہ سلام بھیجتے ہیں۔ ایک ہی سلام میں سب پہ سلام بھیجتے ہیں یا نہیں؟ ایک ہی زیارت عاشوراء میں سب پہ سلام بھیجتے ہیں یا نہیں؟ کیا سب کے درجات برابر ہیں؟ کیا سب اس میں حسین بن سکتے ہیں؟ کیا سب اس میں سرکار وفا بن سکتے ہیں؟ لیکن سلام ایک ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کی مثال یہ تھی کہ سب نے اپنی ذمہ داری پر عمل کیا۔ آؤ کربلا سے سیکھو کامیابی کسے کہتے ہیں۔ کامیابی ہمیشہ سروں کو کاٹنا نہیں ہے، کبھی کبھی کامیابی سر کو کٹانا بھی ہے۔ خدا کہتا ہے تم سر کو کٹاؤ گے، ہم ایسا کامیاب کریں گے کہ نیزہ دشمن کا ہوگا، بلندی تمہاری ہوگی، تلاوت تمہاری ہوگی۔ ہاں عزیزوں، آئیں اس کربلا سے سیکھیں، اس کربلا کو، اس عزاداری کو صرف رسم نہ بنائیں، اسے درسگاہ بنائیں، اسے معراج بنائیں، اور اس سے اس مقام تک جائیں جہاں تک میرا مولا ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے ذمہ داریوں پہ عمل کیا گیا ہے اور سب کامیاب ہوئے۔ آپ نے کس جنگ میں دیکھا ہے کہ مرنے کے لیے اجازت لی جائے؟ ہے؟ مرنے کے لیے عرفان، لیکن کربلا والے مرنے کے لیے بھی اجازت لے رہے ہیں تاکہ ہمیں سکھائیں کہ یاد رکھنا تمہاری موت اور حیات پر اہل بیت کا حق ہے۔ جینا تو دور کی بات ہے، بغیر ان کی اجازت کے مرنا بھی نہیں ہے۔ اور جو جتنا پہلے جا رہا تھا اتنا اس کے لیے آسان تھا، کہ کربلا کا تو معاملہ ہی الٹا ہے، کیونکہ جو جتنی دیر سے گیا اس نے اتنا زیادہ پیاس کو برداشت کیا، جو جتنی دیر سے گیا اس نے اتنے زیادہ غموں کو برداشت کیا۔ یعنی امام جسے دیر سے اجازت دے رہے تھے جانتے تھے اس کا صبر اس سے زیادہ ہے، اسی لیے تو انصار کو پہلے بھیج دیا۔ اس لیے بنی ہاشم کو نہیں روکا تھا کہ حسین کو اپنا خاندان پیارا تھا، نہیں، حسین کو معلوم تھا کہ جو صبر عباس و علی اکبر کے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ یہاں تو ہر کام ترتیب سے ہو رہا ہے نا، اور یہی قانون کو ذہن میں رکھیے گا عزیزوں، کہ جو جتنی دیر سے جا رہا ہے وہ اتنا زیادہ صابر ہے، کیونکہ وہ پیاس کو بھی زیادہ برداشت کر رہا ہے، غموں کو بھی زیادہ برداشت کر رہا ہے۔ سب سے آخر میں شہنشاہ کربلا گئے، لیکن شہنشاہ کربلا سے پہلے جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ قانون یہاں بھی چلے گا یا نہیں چلے گا۔ علی اصغر، آپ میں کتنا صبر تھا
کہ حسین نے آپ کو سب سے آخر کے لیے بچا کے رکھا۔ ادھر آواز استغاثہ بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی حسین کی مدد کرے۔ آج جو ہم اور آپ آواز لبیک بلند کرتے ہیں، لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ اسی حل من ناصرین کا جواب ہے۔ مولا ارے 1400 سال پہلے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تھی، ہم تو موجود نہ تھے، لیکن آج لبیک کہہ کے کہہ رہے ہیں۔ اے کاش اس وقت ہوتے تو مولا ہم آپ کا ساتھ ضرور دیتے۔ ہاں آزادارو، شاید ہم اور آپ موجود نہ تھے، لیکن ایک شش ماہہ رباب کا موجود تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ادھر حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، ادھر شش ماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، خیمے میں کوہرام برپا ہوا۔ حسین واپس آئے بہن زینب، ارے ابھی حسین زندہ ہے، یہ خیمے میں کوہرام کیوں برپا ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ بی بی آگے بڑھی، بھیا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اللہ اکبر، لاؤ بہن علی اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ حسین لے کے چلے، اب آقا عطایا کیا۔ علماء فرماتے ہیں ارے دھوپ اتنی تھی، حسین نے بڑی احتیاط سے کام لیا، کہیں ایسا نہ ہو رباب کا پھول اس گرمی میں کل ملا نہ جائے۔ لیکن ہائے حسین، ہائے علی اصغر، جواب حسین ملا۔ کیا جواب ملا؟ فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین واپس لے کے آ رہے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ تصور کیجئے، حسین صبح سے بڑے لاشیں لے کے آئے ہیں، ارے کبھی عباس کے بازو لے کے آئے ہیں، کبھی علی اکبر کا جنازہ لے کے آئے ہیں، کبھی قاسم کے پامال ٹکڑے لے کے آئے ہیں، ارے کبھی آنو محمد کو لے کے آئے ہیں، لیکن حسین جب بھی آئے ہیں قدم رکے نہیں ہیں، قدم پیچھے نہیں گئے ہیں، لیکن نہ معلوم ارے اس پھول میں کتنا وزن تھا۔ حسین جب لے کے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی قدم آگے بڑھاتے ہیں، کبھی قدم پیچھے ہٹاتے ہیں۔ ایک مرتبہ در خیمہ پہ پہنچے، آواز دی رباب آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ۔ ارے اس سے پہلے کہ ماتی ایک بچی در خیمہ پہ پہنچی، بابا بھیا کو سیراب کر دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی، شہنشاہ کربلا ارے سرزمین کربلا پہ بیٹھے، ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے چیخ ماری، ماں نے استغاثہ کیا، یا بنیا امثلو کا ینہر، اے بیٹا کیا کربلا میں تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، نام ان کے آوان انصار میں شمار فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، بار الہ تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما، پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما، پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو، بار الہ محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ، پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، پروردگار ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم